نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں حضرت علامہ جناب سہیل ریاض نقشبندی صاحب کا اور باخبر دنیا نیوز کا اور اس کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے یہاں دعوت دی اور گفتگو کرنے کا اور اس بہت ہی پیارے موضوع پر گفتگو کرنے کا اور بہت ہی اعلیٰ موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے. آمین. تو فتح مکہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. آپ نے پوچھا تو یہ صاف واضح ہے. اس سے پہلے بے شمار غزوات بھی ہو چکے تھے, جنگیں بھی ہو چکی تھی اور بہت سارے سریے بھی ہوئے اور اس میں اسلام کی سربلندی تھی. بے شک. اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے, کسی دنیاوی مقصد کے لیے. یہ اسلام کی سربلندی تھی. بہت سارے غزوات اسی حوالے سے ہوئے, بہت ساری جنگیں اسی حوالے سے ہوئیں. سلسلہ اسی طرح جاری تھا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے, آپ کے فیض سے یہ فتوحات بھی عطا فرما رہا تھا اور سربلندی بھی عطا فرما رہا تھا. بے شک بے شک. جب دیکھا کہ اب بہت سارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں اب باقاعدہ وہاں پہ اسلام کی حکمرانی ہو, اسلام کا پرچار ہو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ فرمایا, یہ بڑی قابل غور بات ہے. جی جی. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جسے ہم اس کو معاہدہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے. جی جی. تو معاہدہ مدینہ میں یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ فتح کی, یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا. جی جی. اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور وہ فتح کون سی فتح ہے؟ وہ فتح مکہ کی خوشخبری تھی. سبحان اللہ. فتح مکہ کی خوشخبری تھی اس صلح حدیبیہ کے موقع پر جسے معاہدہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس موقع پر خوشخبری ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ عن قریب اللہ تعالی ہمیں فتح مکہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اس میں پھر معاملات کیسے ہوئے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے. تو معاہدہ مدینہ کیونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے تو اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر قبیلے کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ جس کو چاہے وہ پسند کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں. تو ایک قبیلے نے جو ہے مسلمانوں کو پسند کیا, دوسرے نے کسی اور کو. اس طرح معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. تو پھر قبائل میں یہ تھا کہ کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے اور اس معاہدے کو توڑنا نہیں, لیکن معاہدے کو توڑ دیا گیا. جی جی. اور معاہدے کو جب توڑا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس معاہدے کو دوبارہ جو ہے وہ تصحیح کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھ گئے. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس میں جو ہے وہ نہ تصحیح ہو سکتی ہے اور نہ دوبارہ معاہدہ ہو سکتا ہے. پھر جب ارادہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیار کیا اور ساتھ جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ایک فوج تھی اور کافی تعداد تھی صحابہ اکرام کی, ان کو تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک کفار مکہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی ایسی فتح تھی کہ اس فتح کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں فتوحات جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پھر فاتحانہ انداز، اتنی بڑی فتح کہ مکہ کو فتح کیا، اس سے پہلے اتنی فتوحات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی سربلندی عطا فرمائی ہے، لیکن میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کرم دیکھیے کہ حضور کی زندگی مبارکہ جو کائنات کے والی ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو محبوب پروردگار ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر اتنی بڑی فتح، وہاں پر کیا منظر ہوگا کہ جب وہ کفار ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا بنے گا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، جو اپنے آپ کو اس وقت سپر پاور سمجھتے سپر تھے، پاور سے یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کتنی فتوحات حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی شان عطا فرماتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فاتحانہ انداز میں قدم رنجہ فرمایا تو قربان جاؤں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا انداز کیا ہے داخل ہونے کا، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، نہ ایسا انداز ہے کہ جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، سر مبارک جھکا ہوا ہے۔ پھر جان ساروں کی جو حضور کے ساتھ ہیں ان کا انداز کیا ہوگا، ان کا آنا کیسا ہوگا کہ جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ جب جگمگ جگمگ کرتا وہ آفتاب آگے ہے اور وہ ستارے روشن ستارے حضور کے ساتھ ہیں۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے علامہ صاحب کی گفتگو سن کر، اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ ایک سوال میں علامہ صاحب سے اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ فتح مکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ گفتگو کے دوران ہی تھوڑا سا اشارہ میں نے کر دیا تھا، جی بسم اللہ۔ تو اس سے آگے بھی پھر میں انشاءاللہ یہ بھی بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ دوسری بات جو تھی، ایک تو میرے آقا کا عاجزی و انکساری کا انداز، اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا ہے، اور دوسرا ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اوجریاں پھینکی، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گالیاں دیں، جنہوں نے برا بلا کہا، جنہوں نے ہر معاملے میں میرے آقا کے مشن کے آگے روڑے اٹکائے، آج ان کے ساتھ میرے آقا نے کیا حسن سلوک ارشاد فرمایا، آج سب کو معاف کر دیا ہے، لا تثریب علیکم، آج کا دن جو ہے، آج کے دن ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ ایک مثال ہے، میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ، راستے میں ایک جو ہے وہ کتیا، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت۔ ایک تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، ان کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے برا بلا کہا، اب دوسری مخلوق پر بھی خیال کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھنا کہ کہیں فتح کی خوشی میں اپنی سواریوں کے نیچے اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو نہ کچل دینا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یعنی وہ آقا جن کی نظر پوری کائنات میں، ان کی نظر کہاں تک ہے، وہ کہاں تک دیکھتے ہیں، کس کس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں، لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں، یہی ہمیں سبق ملتا ہے، یہی ہمیں درس ملتا ہے۔ ایک طرف وہ محبت ہے، ایک طرف وہ پیار ہے، اور ایک طرف عشق کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب عشق انتہا تک پہنچتا ہے تو پھر صحابہ اکرام کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک وہ منظر دیکھتے ہیں، دوسرا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
آج آپ کے جو گستاخ تھے ان کا کیا کیا جائے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، وہ تھا، وہ لوگ تھے جو ایک اور معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ ایک وہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا جو گستاخ ہے اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہے نا تو اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہے، واہ واہ، بس یہ سمجھے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فتح مکہ جو ہے رمضان مبارک میں ہوا، جی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ 10 رمضان مبارک کو اور 10 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی، اور اس فتح سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے انسان کا جو مشن ہے نا اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، مشن جو ہوتا ہے نا، جو ایک آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام میں خلوص ہوتا ہے، جس طرح ہم یہ آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہمارا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم نے بیان کرنا ہے۔ یہ جو باخبر دنیا والوں نے ایک اچھا عمل شروع کیا، یہ بھی ایک مشن ہے جی جی، جو شروع کیا گیا۔ اب اس میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ صرف اپنے مشن میں خلوص پیدا کریں، یہی خلوص جو ہے ایک دن ہمیں فاتح بنا دیتا ہے، ہمیں فاتح بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہماری یہ حالت ہے مسلمانوں کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خلوص ختم ہو چکا ہے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے محبت ختم ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جو جذبات صحابہ کرام کے تھے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا کرے آمین، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی عروج عطا فرمائے۔ وہ ایک حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ وہ معزز کس وجہ سے تھے، لوگ ان کی عزت کیوں کرتے تھے؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ عجیب ایک معاملہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے دین کی محبت بھی ختم ہو چکی ہے، اور پھر علماء کرام سے محبت بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہاں آ کے ایک محبت کا بھی ملاحظہ کیا کہ بہت ہی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہے، وہ نمونہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور پھر فتح مکہ کے اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ معزز ناظرین، بڑے ہی حسین انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے اسلام اخوت کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح تم نے ایک ہو کر اپنے مشن کے لیے کام کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جو حضور کے ساتھ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر طرح کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ایک جاں کیا ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو آپ کے قدموں پہ ایک ایک کر کے نثار کر دیں گے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے وہ شاعر مشرق کا بڑا خوبصورت شعر پڑھا نا، آپ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ عزت ان کی کس لیے تھی؟ جو عزت رسول اللہ کی کرے گا اللہ اس کی عزتیں بڑھا دے گا، جو عزت رسول اللہ کی کرے گا اللہ اسے نہ صرف یہاں پر بلکہ اسے وہاں پر بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور مجھے وہ شعر پڑھنا چاہیے نا، میں ضرور سناؤں گا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ بہت گہرا شعر ہے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد سہیل ریاض نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ضروری بات جو یہ ہے کہ روزانہ کی طرح ہمارے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے روز آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ارسال کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔